توشہ کیس میں سابق وزیر اعظم کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لغاری صاحب، بڑی خبر ہے، بڑا فیصلہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ اب تو شاید وہ چیئرمین بھی نہ رہیں، اب کوئی اور لفظ استعمال کرنا پڑے گا ان کے لیے، تو کیا کہیں گے سر آج کی سچویشن سے متعلق؟ میرا خیال ہے کہ شاید نوٹیفیکیشن آ چکا ہے یا پھر آنے والا ہوگا کہ وہ پارٹی سربراہ نہیں رہے۔ یہ ہماری زندگی کا اور پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بڑا واقعہ ہے، اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ جو طاقت کے مراکز ہیں وہ سیاسی اسپیس کو کم کر کے خود اپنے ہی گملے بناتے ہیں اور ان میں پودے اگاتے ہیں، بعد میں وہ پودے ان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتے ہیں اور ان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور اب تک کی صورتحال یہی بتاتی ہے۔ اور خود جو لوگ آتے ہیں انگلی پکڑ کر، بازو پکڑ کر، دامن پکڑ کر، جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جناب ہم ہی ہیں سب کچھ، اور جو کچھ ہم ہر مسئلے کا حل ہم ہیں، اور ساری نظریں ہمارے اوپر ہیں، اور ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہم ہی سب کچھ کریں گے، اور یہ جو ہمیں ساتھ لے کر انگلی پکڑا کر چلا رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے بھئی ان کے پاس عقل وقل کچھ نہیں ہے، ہم ہی ہیں سب کچھ، ہمارے پاس ہے عقل، سب سے بڑی عقل ہمارے پاس ہے۔ پھر میں بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ چوک میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں، آج جس طرح سے یہ چوک میں اکیلے کھڑے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ملک کے عوام کو اس قدر سیاسی بالغ کر دیا ہے کہ وہ آپ کے نیریٹو کو سمجھ سکیں یا اس کے اوپر چل سکیں یا پھر قربانیاں دے سکیں، یا آپ کو انقلاب لا رہے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے محاذرہ شروع کر دی، ایک اعلان جنگ کر دیا، اور آپ نے ان کو گالیاں دینا شروع کر دی، اور آپ نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھائی یہ تو جانور ہیں، یہ تو میر صادق اور میر جعفر ہیں، یہ تو غدار ہیں، اور میں بڑا محب وطن ہوں، میں سب سے بڑی چیز ہوں، میں کی بیماری لگ گئی تھی۔ اور یہ جو میں کی بیماری ہے نا، یہ ساری چیزیں اس نے کریں، وہ سمجھ رہے تھے کہ قانون کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، اس لیے لاؤ توشہ خانہ کو کھولو، توشہ خانے سے چیزیں نکال کر میرے حوالے کرو، اس کی کیا قیمت ہے، اس کی یہ قیمت لگاؤ، اور اس کی اتنا % مجھے دو، میں کہتا ہوں، پھر کہتے ہیں ہاں میری چیز تھی نا میں نے بیچ دی۔ اب کہتے ہیں کہ میں تو اپنا موقف ہی نہیں دے سکا۔ بھائی آپ موقف دے چکے تھے، ایک دفعہ نہیں 50 مرتبہ موقف دے چکے تھے، آپ کے لوگ دے چکے تھے، آپ کے آس پاس ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ بتا چکے تھے، جس کے پاس آپ نے جا کر بیچا تھا وہ خود آ کر کہہ چکا تھا کہ جی میرے پاس بیچا انہوں نے، وہ یہ تک بتا چکا تھا کہ میں اب کاروبار بند کر کے گیا ہوں، لیکن یہ میں نے لیا تھا، اور اتنے میں نہیں لیا تھا جتنی یہ رسیدیں بتا رہے ہیں، اور آپ ملک کے ساتھ مذاق کرتے رہے، اور کہیں بھی ڈکلیریشن نہیں ہے، اور پھر کل یا پرسوں رات کو جو ہے وہ ایک فرمان جاری کرتے ہیں میں نے ڈکلیریشن کیا ہوا ہے۔ کہاں ڈکلیریشن کیا ہوا ہے؟ آپ نہیں تھا ڈکلیریشن۔ اور پھر اسی طرح سے اگر 10,000 ریال کی تنخواہ لینے کا یا تنخواہ کے حکم نامے کا یا اپائنٹمنٹ لیٹر کا، وہ ہمارے پاس بھی رہا ہے، وہ اپائنٹمنٹ لیٹر ہم نے بھی دیکھا، اگر میاں نواز شریف نے ڈکلیریشن نہیں کیا تھا تو پھر وہ بھی گئے تھے اور انہوں نے بھی یہ سزا ان کو بھی ملی تھی، اور وہ بھی نااہل قرار پائے تھے، اور وہ ایک سپریم کورٹ کی، دیکھیں سپریم کورٹ اپیلنٹ کورٹ ہے، ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ جی سپریم کورٹ اپیلنٹ کورٹ ہے، اگر ڈائریکٹ ٹرائل کورٹ بن جائے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر انصاف کہاں ہوگا؟ پھر جو لوگ سپریم کورٹ سے سزا پائیں گے ان کے لیے کون سا راستہ کھلا ہوگا؟ یہ ہوا ہے اس ملک کے اندر، یہ نواز شریف کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، چونکہ نواز شریف نے ڈکلیریشن نہیں کیا تھا۔ یہ جو سابق چیئرمین یا سابق وزیر اعظم ان نے ڈکلیریشن نہیں کیا تھا، وہ سارے ایف بی آر کے ڈاکومنٹس میں معلوم ہے کہ اس میں کوئی چیز بتائی نہیں تھی، مس ڈکلیریشن کا معاملہ تھا، اور اب وہ واضح بھی ہو گیا۔ تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی
हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।